دوستو یہودیت دنیا کا قدیم ترین مذہب ہے جس کے ماننے والے 4000 سال سے آج تک موجود ہیں اور اپنا رشتہ خلیل اللہ یعنی ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کا سلسلہ نسب بھی جا کر آخر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی ملتا ہے، اس لیے ان تینوں مذاہب کو ابراہیمی ریلیجن کہتے ہیں، جس کی آپس میں شادیاں تک جائز ہیں، یعنی یہ اہل کتاب ہیں۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ اللہ کے ہو گئے، جس کی گواہی خود قرآن دیتا ہے کہ وہ مسلمان تھے۔ اور پھر اس کے بعد ان کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے آگے قوم بڑھی۔ دوستو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس کی نسبت سے بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین ایک ہی بیوی سے جبکہ باقی دوسری بیوی سے تھے۔ ان کے ٹوٹل 12 بیٹے تھے اور جس سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ ایک بیٹے لاوی بہت نرم دل اور نیک تھے، باقی تمام بھائیوں سے لڑ کر یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی بجائے کنویں میں ڈالنے کا مشورہ دیا تھا، اور ان کی نسل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے جنہوں نے فرعون مصر سے نجات دلوائی، جبکہ ایک بھائی یہودا کی نسل سب سے زیادہ بڑی اور ان کی نسبت سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ جب اس قوم کی بدعمالیاں حد سے بڑھ گئی، جادو، سود، فتنہ فساد کے اندر پڑ گئے، تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نئی شریعت دے کر ان کے درمیان بھیجا، مگر ان لوگوں نے سازشوں سے زندہ لٹکانے کی کوشش کی تو اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ دنیا کے اندر تقریباً 2 کروڑ یہودی موجود ہیں۔ ان یہودیوں کے 12 فرقے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آج تک چلے آ رہے ہیں۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کے جسموں سے گندی بدبو کیوں آتی ہے؟ دوستو ہم جانتے ہیں کہ یہودیوں کی کئی قسم کی نسلیں اور فرقے ہیں۔ ان قسموں میں سے ایک ایسی قسم بھی موجود ہے جن کی جلد کا رنگ مردہ انسانوں کی طرح پیلا ہوتا ہے اور ان کے جسموں سے مردہ گلی سڑی لاشوں جیسی بدبو ہر وقت خارج ہوتی رہتی ہے، بلکہ ان کا لباس بھی پیلا اور آلودہ ہو جاتا ہے۔ دوستو یہ کمزوری چھپانے کے لیے مہنگے خوشبو اور مہنگا لباس استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی قسم ہے جو لوگوں سے چھپی ہوئی ہے اور ان کی شناخت کم لوگ ہی کر سکتے ہیں، اور یہ اپنی شناخت چھپانے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں۔ ان کی نشانی کی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک عذاب یافتہ قوم ہے جو ہزاروں سال پہلے دنیا میں آئی تھی، لیکن اپنی بدعمالی اور اپنی نافرمانی کی وجہ سے ایک بدترین عذاب کا شکار ہوئی۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودی شادی کیوں اور کیسے کرتے ہیں؟ یہودی شادی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی سے خدمت اور اولاد حاصل کر سکے۔ اگر کسی کے کئی سال تک اولاد پیدا نہ ہو تو وہ دوسری شادی بھی کر سکتا ہے، اور دوسری شادی کی اجازت لینا مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ نکاح کا قانون کی طرح طلاق کا قانون بھی شامل ہے۔ مرد عورت کو چھوٹی سی بات پر بھی طلاق دے سکتا ہے، اور یہودیوں کی شادی کا طریقہ بہت ہی انوکھا ہے۔ شادی کے دن روزہ رکھنے کو افضل سمجھا جاتا ہے۔ شادی کی رسم دوپہر کے وقت ادا کی جاتی ہے، جس میں کم از کم 10 افراد ہونا لازمی ہے۔ دلہا دلہن کو ایک ریشمی کپڑے کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، پھر ان کو شراب دی جاتی ہے اور پھر شراب کو پی جاتے ہیں، اور پھر اس شراب کے گلاس کو زمین پر رکھ کر پاؤں سے توڑا جاتا ہے۔ جب گلاس ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو مبارکباد دینے لگتے ہیں۔ جب گلاس ٹوٹتا ہے تو ان کے ٹکڑوں سے حساب لگایا جاتا ہے کہ یہ کتنے سال شادی کے بندھن میں باندھے رہیں گے، اور کوئی عورت ایک بار شادی کر لے تو وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ یہودی مذہب میں دیکھا جائے تو عورت کا کوئی مقام نہیں۔ جو عزت عورت کو ہمارے دین نے بخشی وہ کسی بھی مذہب میں نہیں۔